ادھر کا تھا ہمارا جوان کو تھا مستوں کا چھے فیض درانیہ فیض تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج صبح تقریباً 8 بجے کے قریب ساروان پریس کلب کے عہدیدار ہے، سینئر صحافی ہے اور وش نیوز کے ساتھ بھی اکثر کیمرامین کی فرائض انجام دیتا رہا ہے میرے ساتھ. صبح سویرے 8 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکل کر قریب ان کے مکان جو بنا رہا تھا وہ اپنے مکانوں کی طرف گئے تھے. تو وہاں پہ پہلے سے موجود مسلح افراد نے ان پہ فائرنگ کی. تقریباً 4-5 گولیاں ان کو لگی. جو نثار احمد لیڈی اسی جگہ پہ فائرنگ سے شہید ہو گئے. اطلاع ملنے پر لاش کو فوری طور پہ ان کی میت کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. اطلاع ملنے پر صحافی برادری اور جتنے بھی دوست احباب تھے اور علاقے کے لوگ تھے وہ سارے اسپتال پہنچ گئے. میں بھی وہیں پہ پہنچا تھا تو وہاں پہ وہ پہلے ہی دم توڑ گئے تھے. ضروری کارروائی کے بعد لاش کو عرصہ کے حوالے کر دی گئی. تو تقریباً 1:30 بجے کے قریب ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ نثار لیڈی ایک منجیل اور علاقے کے بہترین صحافیوں میں سے ایک صحافی تھے اور آزادانہ طور پہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ تمام لوگوں کی آواز بنے اور لوگوں کی مسائل اجاگر کرنے کی ہمیشہ کوشش کی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ نثار لیڈی جو تھے میرے ساتھ کافی میرے قریب زیادہ رہتے تھے چونکہ کیمرامین کی بھی کردار ادا کر رہا تھا وہ میرے ساتھ اور میرے کافی اچھے دوست بھی تھے. تو نماز جنازوں میں مستوں کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی. ہر آنکھ وہاں پہ اخبار کا اور ان سے اکثر لوگ وہی پہ بیشتر لوگ روتے رہے. تو اس کے علاوہ صبح اطلاع ملنے پر میرا خود ایس پی مستنگ ملک عابد بازئی سے بات ہوئی. ایس ایچ او سے میرا بات ہوا چونکہ ملزمان کو فیملی کی جانب سے نامزد بھی کر دیا گیا ہے کہ ملزمان کی نشاندہی ہو گئی ہے. پھر میری بھی بات ہوئی ان سے کہ ہمیں 2-3 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار چاہیے. لیکن ابھی تک کوئی 7-8 گھنٹے گزر گئے, پولیس کی جانب سے کوئی پروگریس نہیں دیا گیا ہے. اس سے پہلے نثار لیڈی کو اکثر اوقات دھمکیاں بھی ملتی رہی چونکہ میں پریس کلب کے صدر کی حیثیت سے پھر ایک دوست کی حیثیت سے نثار لیڈی مجھے بتایا کرتے تھے کہ فیض بھائی یہ دیکھ لے, آج مجھے ان کی جانب سے یا کن کی جانب سے مختلف وہ بتاتا تھا کہ مجھے دھمکیاں ملتی رہی ہے. تو دھرنا کے دوران انہوں نے اچھی کردار ادا کی. اس کے بعد جو ہے انہیں مسلسل دھمکیاں ملتی رہی ہے. تو پولیس سے جب میری بات ہوئی, پولیس کا یہی کہنا تھا کہ زمین کا تنازع ہو سکتا ہے. یہاں پہ جب ان کے فیملی اور برادری کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ قبرستان کے لیے ایک راستہ تھا. تو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. کل بھی سارے لوگوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ زمین جو ہے قبرستان کا ہے, قبرستان کا یہ راستہ چھوڑ دے. تو انہوں نے منع کیا تھا. صبح یہ وہیں سے ان کا راستہ بھی قریب تھا, وہ جو مکان بنا رہا تھا نثار لیڈی, تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے مسلح افراد پہلے ہی سے اس کے انتظار میں تھے چونکہ یہ صبح سویرے واک کے لیے بھی نکلتے تھے. تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا. تو جیسے کہ آپ میں بتا یہاں پہ رہے یہ بھی بتاتے چلوں کہ پریس کلب کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے اور شام 5-6 بجے کے قریب ہم نے اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. ہم دوبارہ یہی مطالبہ کریں گے کہ ملزمان کو گرفتار کر لے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ نثار لیڈی کے قتل میں کئی اور سے سازش ہوئی ہے اور یہ سلسلہ کیا گیا ہے کہ ایک صحافی کو جو ہے ایک معمولی مسئلے میں یا جو ہے ایک معمولی سی بات پہ لوگوں کو اس کے لیے وہ کر کے اسے شہید کر دیا جائے. اس سے پہلے بھی مستوں کے صحافیوں کو اکثر اوقات دھمکیاں ملتی رہی ہے. لیکن آج کا ثانیہ پریس کلب کے لیے اور پورے مستوں کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے.
اور ایک بڑا نقصان ہے. فیض ہمیں یہ بھی بتائیں کیا اس کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے؟ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں. اس حوالے سے FIR کس کے نام پہ درج ہوئی ہے اور کیا کارروائی عمل میں لائی گئی اب تک؟ جی ابھی تک تو صبح سے لے کے تقریباً صبح 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک تو اسی سلسلے میں ساری فیملی کے جو لوگ تھے اور جتنے بھی دوست احباب تھے سارے ان کے ساتھ وہی پہ تھے. اور 2 بجے کے قریب قبرستان سے 2:30 بجے کے قریب قبرستان سے فارغ ہوئے. ابھی تک جو ہے درخواست ایک اندازے کے میرے خیال میں میرے جو بات ہوئی ہے کہ فیملی کی جانب سے ابھی تک درخواست نہیں دی گئی ہے FIR کے لیے. البتہ ملزمان کو نامزد کر دیا گیا تھا اسی ٹائم فائرنگ کے بعد جب واقعہ ہوا تھا. فیملی کی جانب سے ملزمان کی نشاندہی کر دی گئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے. اور نثار لیڈی کے حوالے سے جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اکثر اوقات انہیں دھمکیاں ملتی رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے جو مستن میں دھرنا ہوا تھا، دھرنا کے بعد یکجہتی کمیٹی کی جانب سے پریس کلب میں بھی شمع روشن کیے گئے تھے. اس دوران بھی باقاعدہ کوریج نہ کرنے کی اور مختلف کچھ دھمکیاں انہیں بھی ملی تھی اور کچھ دوستوں کو اور کو بھی ملی تھی. تو یہ دھمکیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے. لیکن جو میدان پہ کام کر رہے تھے، جو دوست میدان پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم یہی محسوس کر رہے ہیں جس طرح نثار کو ایک معمولی سی چیز پہ ہٹا دیا گیا، اسی طرح ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی خدا نخواستہ اسی طرح جو ہے کام راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. ہمیں جو ہے خدشہ ہے. جی بعض منتوار محکمہ امرداری کا نگاہ فیض درانیہ گوشگند کے اولکارا بہارند بتا ایم ہوا ایم گوشگند کے بت کا کہ اے زمین جیڑا سببا ایک کوش کنک بتا